بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اکثر ہم اپنے بڑوں سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں مغرب کے بعد زیادہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، مجبوری کے علاوہ کوشش کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ہمیں ذہن میں آتا تھا پتہ نہیں کیوں یہ ایسی بات کیوں ہے اور کیوں کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک پر کہ اس بارے میں بھی ایک حدیث مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روک کے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو، مطلب بچوں کو باہر کھیلنے نہیں دینا چاہیے شام کے وقت۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نکلنے نہ دیا جائے۔ اب صبح و شام کی اگر ہم دعائیں دیکھیں بہت زیادہ، اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں تو بہت زیادہ روحانی بیماریوں کے علاوہ جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچاتے ہیں۔ روحانی بیماریوں کے علاوہ جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شام کو یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، ہم نے آپ کی برکت سے شام کی آپ کی مدد سے صبح تک محفوظ رہیں گے اور آپ کے حکم سے زندہ رہتے اور مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہر دعا میں آپ کو اللہ کی حمد اور آخرت کی فکر نظر آئے گی۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے بچنا چاہیے۔ اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کیا خبر نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا بھی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے لے لیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ رات ہوتے ہی گھر میں روشنی کرنی چاہیے، مطلب لائٹس وغیرہ جو ہماری ہیں ان کو جلانا چاہیے، کیونکہ رات کو جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو پہلے لوگ دیا جلاتے تھے، لالٹین جلاتے تھے، انگیٹھیاں جلاتے تھے۔ اب تو الحمدللہ لائٹ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ لائٹ کا بہت ضیاع کرنا، مطلب کیا ہے کہ انسان اندھیرے سے بچ سکے روشنی کی صورت میں۔ اب تو الحمدللہ ہمیں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کے ذکر کے لیے جاگتے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے جاگتے۔ کوئی مجبوری ہوتی، کوئی کام ہوتا، کسی انسان کی روٹین آف لائف ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں انسان کے۔ بے فضول نہیں جاگنا، بے فضول فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بے فضول مطلب اس طرح کام کریں۔ اگر کوئی دین کا کام ہے یا گھریلو کوئی کام ہے یا ضروریات ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، اس میں اگر ہیں تو وہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ کلیئر؟ کیونکہ اللہ نے رات کو تو سونے کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
اور ہم نے بنایا تمہارے لیے نیند کو رات کو سکون و آرام کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں بھی فرماتے ہیں الم یروا ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، ہم نے رات کو کیوں بنایا؟ تاکہ اس میں آرام اور سکون حاصل کر سکیں۔ کلیئر؟ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنی معاش اور ضروریات کے لیے سخت کوشش کے ساتھ لگے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قوتیں تکان محسوس کرنے لگیں۔ اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون و راحت سے ہم غوش ہو جاتی، اور دن طلوع ہوتے ہی پھر وہی کام تازہ دم ہو، عمل میں آئے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو لوگ آرام طلبی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے دن میں خراٹے لیتے ہیں اور راتوں کو فضول گزارتے ہیں، کھیل میں، تماشوں میں، فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، شرابیں پینے میں، زنا کرنے میں، مطلب ہر وہ برا کام جو اللہ نے منع کیا ہے، لیکن اگر آپ دن کو آرام کی غرض سے لیٹتے ہیں یا آپ تھکے ہوئے ہیں تو وہ کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش، تمہارے دن اور شام ایسے گزرنے چاہیے جو تمہارے لیے بہتری کا باعث بنے۔ اللہ کی قدرت کی حکمتوں کا ہاں نہیں سمجھتے اور اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں جب راتوں کو فضول کاموں میں گزارتے ہیں۔ بڑے کہتے ہیں کہ دن کی نیند رات کا بدل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی رات بھر جاگے۔ خدا کی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال لے کہ وہ فرائض کو بھی نبھا نہ سکے۔ اگر ہم ساری رات لگا کے نوافل پڑھ رہے ہیں اور دن میں فرائض سے بھی غافل ہیں تو پھر وہ اتنے نوافل نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے، وہ فرائض کو پہلے ادا کرے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، عیش پسندی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، باقی اللہ نے جو دیا اس پہ شکر ادا کرے۔ ضروریات زندگی ہے ساری، لیکن اس طرح کا آرام، اس طرح کی غفلت، اس طرح کی آرام طلبی جو اللہ سے غافل کر دے، بس ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اسے بچنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو تیرا رب کے ساتھ ناطہ توڑ دے اسے بچنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کا ناطہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ٹوٹ جائے وہ چھوڑ دو۔ حضرت حفصہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا جسے دوہرا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اسے زیادہ میں اچھے طریقے سے اس کو طے کروں اور زیادہ موٹا کر دوں نرم ہو جائے گا، میں نے اسے کر دیا۔ صبح کو آپ نے دریافت کے رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا وہی ٹاٹ کا بستر تھا، بس کتنا ہی زیادہ کی تھی، کچھ نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوہرا ہی رہنے دیا کر، رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ اگر اتنی زیادہ آرام، اتنا زیادہ اس طرح کا ہو جس سے غفلت میں بس نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسر و کسرات و ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ بوریے پہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ سفل منہ میں سور لیے کان لگائے سر جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور اس طرح کی عیش پسندی سے، عیش و عشرت سے بچے جو اللہ سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، روزوں سے غافل کر دے، حج کے اگر فرض ہے تو اس کے اہتمام سے غافل کر دے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کو دینے سے غافل کر دے۔ اس طرح کے ہر غفلت سے بچے۔ باقی دنیا کی ضروریات کو استعمال کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس میں اللہ کا شکر اگر ہوگا تو وہ نعمتیں ہمیں مزید ملیں گی، نعمتیں ہمیں مزید ملیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔